وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کریم کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھا ہے، اور اسی طرح یہ قرآن کریم مومنین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن کریم مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ الحمدللہ ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن جس طرح انسان کا جسم ہے، جسم کا ہر عضو انسان کی ضرورت ہے کہ بھئی ایک عضو بھی ختم ہو جائے یا ایک عضو کٹ جائے تو اس سے انسان مکمل فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جسم کے بہت سے اعضاء بہت اہم ہے، جیسے آنکھ ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ ایسے اعضاء ہیں جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم مکمل، قرآن کا ہر حصہ انسان کی ضرورت ہے، اور ہر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ لیکن قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسی صورتیں بیان کی ہیں اور ایسی صورتیں رکھی ہیں جس کے اندر زیادہ فائدہ ہے اور زیادہ برکتیں ہیں۔ تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں بھئی یاسین شریف، ہم الحمدللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یاسین شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یاسین قرآن کا کیا ہے؟ دل ہے، اور اس کے پڑھنے کے بے شمار فضائل ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان کیے، اس میں سے ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان اور زمین کو بنایا، اس سے 1000 سال پہلے یاسین اور سورہ طٰہٰ، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال پہلے پڑھوا کر کے سنایا، اور فرشتوں نے اس کو سنا تو فرشتوں نے اس پر رشک کیا، اور فرشتوں نے کہا کہ وہ امت بہت خوش نصیب ہے جس امت پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور آگے فرمایا کہ وہ سینے، وہ دل بہت مبارک بات کے قابل ہے اور سعادت مند ہے جن کے سینے کے اندر یہ صورتیں محفوظ ہوں گے، اور فرمایا وہ زبانیں بھی قابل تعریف ہے اور سعادت مند ہے جس زبان سے یہ صورتیں پڑھی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر بے شمار فضائل رکھے ہیں، اور روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے انسان کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے اور سورہ یاسین پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بیماری دور کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کی ضرورتیں اس سورہ یاسین کی برکت سے پوری کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رات میں اگر جس شخص کو سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہو تو فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھ کر سو جائے، اور اسی حالت میں اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کا حشر شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سورہ رحمان، سورہ رحمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عروس القرآن ہے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا، درخت، ستارے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علمہ البیان کہ ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ یہ بولنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت اہم چیز ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت نہیں دی اور وہ مان لو کہ 50 سال زندگی اسی حالت میں گزار دیا، اس کے دل میں ایسی بات آتی کہ میں اپنے ماں باپ کو یہ بات کہوں، لیکن وہ اچھے انداز سے کہہ نہیں پا رہا ہے، اور اسی حسرت کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو یہ قوت گویائی دی، بولنے کی طاقت دی،
اور بولنا سکھلایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اور اس صورت کے اندر بے شمار نعمتوں کو گنوا کر کے پھر ہر آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسان ہم نے تیرے واسطے ساری چیزیں پیدا کی، تیری راحت و آرام کے لیے ہم نے ساری چیزیں مہیا کر دی، اس کے باوجود تو میری نعمتوں کو کیسے جھٹلا سکتا ہے، تو مجھے کیسے چھوڑ کر کے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، کہ میں نے یہ ساری نعمتیں آسمان و زمین تیرے لیے پیدا کیا، اگر تو عبادت نہیں کرنا چاہتا ہے، میرا کہنا نہیں ماننا چاہتا ہے، تو یہ زمین و آسمان کو چھوڑ کر کے چلا جا، پھر تیرا من تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تنفذو، تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہر جگہ پر ہے، ساتوں آسمان و زمین سمندر ہر جگہ، انسان کہاں جا سکتا ہے؟ تو اللہ کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جا سکتا۔ تو سورہ رحمان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر بیماری کے اندر اور زیادتی آ جائے، یعنی کسی کو زیادہ بیماری لگ جائے، تو فرمایا کہ سورہ رحمان پڑھیں اور اس کو پڑھ کر کے پھر دعا مانگیں۔ اور اسی طرح اور اگر کسی کو بیماری بڑھ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورہ تغابن پڑھا کریں، 28ویں پارے کی صورت ہے، یہ دو رکوع کی صورت ہے، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 2 منٹ لگیں گے، تو آدمی آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کر کے کیا ہے وہ فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار آیتیں ہیں، جیسے آیت الکرسی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت الکرسی کو کیا ہے ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اگر جس نماز کے بعد سنت ہوتی تو سنت سے فارغ ہونے کے بعد پھر پڑھتے تھے، اور جس نماز کے بعد سنت نہیں ہے تو فوراً فرض سے فارغ ہو کر دعا مانگ کر کے کیا پڑھتے تھے، یہ آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے۔ آیت الکرسی کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں اس کے پڑھنے سے، اور اسی طرح شیطان سے حفاظت کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دروازہ بند کرو سونے کے لیے تو اس وقت دروازے پر آیت الکرسی پڑھ کر کے پھر کیا کرو، دروازہ بند کرو، تو شیطان کا حملہ نہیں ہوگا تمہارے اوپر۔ اور جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت، تمام پریشانی اور تمام تر شرور و فتن، جتنے طریقے سے لوگ پریشان کرنا چاہیں اور جتنے طریقے سے انسان آخرت میں پریشان ہوگا، ان تمام چیزوں سے حفاظت کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں صورتوں کے اندر رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد، اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد، اگر اس کو صدق دل سے اور نیت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کوئی پریشانی اس کو چھو نہیں سکتی، کوئی مصیبت اس کے پاس نہیں آ سکتی، لیکن یقین کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ۔ تو ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھا ہے کہ آدمی کیا کرے، ان کو پڑھ کر کے تمام تر تکلیف دہ چیزوں سے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ اخلاص کے بارے میں فرمایا، سورہ اخلاص جانتے ہیں نا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تہائی قرآن کے مانند ہے، یعنی جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے گویا کہ 10 پارے کی تلاوت کر لی۔ 2 مرتبہ پڑھنے سے 20 پارے کے اور 3 مرتبہ پڑھنے سے مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکی کمانے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں دی ہیں کہ بھئی کم از کم اتنا کر لو صدق دل سے، یقین کے ساتھ، تمہیں اتنی ساری نیکیاں مل جائے گی۔ تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ 10 یا 30 سیکنڈ، آدھے منٹ میں ہم مکمل قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور بتلایا گیا ہے کہ بھئی ایک حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ 1 نیکی، اور 1 کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر ہمیں کتنی نیکیاں مل جائے گی صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے؟ پڑھیں گے بھائی؟ اور اسی طرح سورہ ملک 29ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ صورت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرمائیں گے، اور آخرت کے عذاب سے یہ صورتیں کیا ہے، انسان کی حفاظت کرے گی۔
جب اگر کوئی انسان پریشانی میں ہو، قبر کے عذاب میں، تو اگر ایسا شخص عذاب میں مبتلا ہے یا پریشانی میں مبتلا ہے جو اس سورت کو پڑھتا تھا، تو یہ سورت، ان سورتوں کی آیتیں آ کر کے کیا ہے، ایسے شخص کی حفاظت کرے گی۔ ارے سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو بہت بڑی بات ہے، قرآن مکمل ایک طور سے شفا ہے اور مکمل ایک طرح رحمت ہے، لیکن جس طرح جسم کے کچھ اعضاء اہم ہے، اسی طرح قرآن کی کچھ صورتیں اور کچھ آیتیں اہم ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ جو ہم بار بار پڑھتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا سبع المثانی، کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی آیتیں ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اور مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سورت کے بارے میں کہ یہ سورت کس طرح ہے، پیٹرول کی طرح، ڈیزل کی طرح اور تیل کی طرح، کہ جس طرح آگ پر پیٹرول، ڈیزل اور تیل ڈالنے سے وہ آگ فوراً بھڑک اٹھتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سورت کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں جوش میں بھڑک اٹھتی ہے۔ پھر انسان اس کے ذریعے اگر کسی بیماری سے پناہ چاہتا ہے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کے برکت سے اس کی وہ ضرورت پوری کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔